میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص ہماری آج کی مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں استاد العلماء حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ جمیل صاحب دامت برکات ملالیہ، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج پہلی مرتبہ برادر مکرم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی قاسم صاحب کلام پڑھ رہے تھے،
تو اس وقت بھی یہ کیمرے سے آگے آگے جو بندے بیٹھے ہیں یہی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جو پیچھے والے بیٹھے ہیں اگر وہ بھی بیدار بیٹھے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مجھ سے قبل عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت آپ حضرات سے گفتگو فرما رہی تھی۔ میری مراد استاذ العلماء، استاذ المناظرین حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے حضرت مولانا ہارون صاحب کا بیان سماعت فرمایا۔ میرا خیال ہے سارے عنوانات پہ کچھ نہ کچھ حاضری ہو گئی۔ حضرات نے مجھے سیرت کا فرمایا، سیرت میں سے ایک ایسا پہلو کہ جس پہ اس زمانے میں گفتگو کرنا نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ ہر زمانے میں ضروری تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ کہیں گے وہ عنوان کون سا ہے؟ وہ عنوان ہے ختم نبوت۔ میرے اللہ نے چاہا میں اس عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کا ذوق بنتا جائے گا، میرا عنوان کھلتا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ بات پکی ہے، سبحان اللہ آہستہ کہیں ثواب پھر بھی اتنا ہی ملتا ہے، اونچی کہیں تو پھر بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ بولنے والے کو تسلی ہوتی ہے کہ میری بات ان کو کیا آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سنیے گا، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی وائز، کوئی مقرر جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے کسی آیت کو بنیاد بناتا ہے، کسی حدیث مبارکہ کو بنیاد بناتا ہے، لیکن میں کسی قرآن کریم کی آیت کو بنیاد نہیں بنا رہا، میں حدیث پاک کو بنیاد نہیں بنا رہا، بلکہ میں ایک عاشق رسول اور ختم نبوت کے سپاہی اور مجاہد کے قول کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنا کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ شخصیت کون ہے، وہ عاشق رسول کون ہے، وہ ختم نبوت کا مجاہد کون ہے؟ اگر میں ان کا تعارف کروانے چلوں ایک مستقل عنوان ہے، میں صرف اشارہ دے کر اپنے عنوان کو شروع کر دوں گا تاکہ وقت کے اندر بات کو سمیٹ لو۔ میں نے کہا وہ ہستی ہے کہ جن سے سوال ہوا حضرت زندگی کیسے گزری ہے، حضرت نے بڑا مختصر اور جامع اور پیارا جواب دیا۔ فرمایا آدھی جیل میں گزری ہے، آدھی ریل میں گزری ہے۔ فرمایا جیل میں کیا کیا، ریل میں کیا کیا؟ فرمایا جیل میں بھی زبان پہ نعرے نبی کی ختم نبوت کے تھے، جیل میں بھی نعرے نبی کی ختم نبوت کے تھے۔ ایک گل یاد رکھو، گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ کیوں، نہ آوے تو نہ کیوں۔ اللہ اکبر، شور مقصود نہیں ہے، شور مقصود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اور اس عنوان پہ بندہ بولے نا، ہمارے بزرگ ہمارے بڑے تشریف فرما ہیں۔ میں نے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی استاذ العلماء، استاذ المناظرین، کوئی چودھری صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی جٹ صاحب، کوئی گجر صاحب، میں نے کہا جو بھی ہے اسے جو بھی ملا ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ جو بندہ نبی کی ختم نبوت کے لیے بول نہیں سکتا، میں نے کہا وہ کس عنوان پہ بولے گا؟ میرے بھائی توجہ کیجئے گا، کس ہستی کے قول کو میں بنیاد بنا کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ میں نے کہا وہ ہستی کہ جسے گنبد خضرا سے نبی کے سلام بھی آیا کرتے تھے، نبی کے پیغام بھی آیا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ جو حافظ الحدیث والقرآن تھے، حافظ قرآن ہونا یہ بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن حافظ حدیث ہونا اللہ نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز دیا ہے۔ میرے بھائیوں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی بات کھل کے کرتے ہیں۔ اللہ نے میرے اکابرین کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہمارے ہاں صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ ہر دور میں ایک نہ ایک ہستی ایسی موجود رہی ہے جو حافظ حدیث بھی۔ اگر آج دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے کہا کراچی کی سرزمین پہ حضرت مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں حضرت تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، بات کسی اور طرف نہیں لے کے جاؤں گا،
اپنے عنوان میں اپنے عنوان کو اپنے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث والقرآن فرمایا مدینے اس نیت سے گیا، زندگی بھی مدینے کی، موت بھی مدینے کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسی چیز کیا ہے مدینے میں؟ میں نے کہا صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہو۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے۔ میرے بھائیوں مدینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصل میں آج میں مغرب کے وقت آیا۔ کب آیا؟ مغرب کے وقت۔ کیوں؟ مجھے یاد پڑتا ہے 2013-14 کی بات ہے، پتہ نہیں نیا کانا تھا کہ پرانا کانا تھا، وہاں پہ میں مولانا عبدالشکور حقانی صاحب کے ساتھ آیا تو میرا بیان بعد میں تھا، نعت خان اور نقیب پہلے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ جب ہم اپنے بیان کے وقت کے اعتبار سے پہنچے نا تو نہ نقیب پہنچا نہ نعت خان پہنچے، نہ نقیب پہنچا نا وہاں جو ہمارے میزبان تھے۔ ظاہری بات ہے میزبان کو غصہ تو آتا ہے، میزبان پنجابی جی میں کہتے نا تیتے کی ہوئے تیتے۔ اس نے کہا مولوی صاحب نہ نعت پڑھن دینی ہے نہ نقابت کرن دینی ہے، تو بیان کرتے جلسہ ختم۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر وہاں جو نعت خانوں اور نقیبوں کے ساتھ ہوئی نا، اللہ کی پناہ، میں کہا شاید مولوی صاحب وہی نہ ہوں، لیکن اتنے آ کے پتہ لگا بھی میری برادری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں میں آ کے مغرب دا بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، میں اللہ گواہ اللہ گواہ۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب میرے پیر بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں۔ استاد جی نے ایک بات سمجھائی تھی، فرمایا شکر کیا کرو، اس گئے گزرے دور میں لوگ تمہیں دین کی بات سننے کے لیے بلاتے ہیں۔ اور جو اگلا جملہ فرمایا نا وہ اس سے بھی پیارا، فرمایا اتھے جا کے جنانیاں طرح نخرے نہ کریا کرو جویں نعت خان تے مولوی کردے نے بھی اسی اے کھانا تے اے نہیں کھانا تے سانو جلدی ٹائم چاہیے۔ اس لیے یہ ناراضگی والا یہ صفحہ تو ہماری کتاب میں الحمدللہ ہے ہی نہیں، کہو الحمدللہ۔ میرے بھائیو جو جاگ رہے ہو بھاگ نہیں رہے، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات مدینے کی آئی ہے، اگر سننا چاہتے تو پچھلے والوں کو بھی کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بار بار نبی کے روضے پہ لے جائے۔ میرے نبی کا مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن، ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، فضل رحمان مدینے میں، ہے شوقت مدینے میں، ہے وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، ہے محبوب رب رحمان بھی مدینے میں، ہے نبیوں کے سردار بھی مدینے میں۔ میں نے کہا نانا ہے ہم سنیوں کی جان بھی مدینے میں۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ میں کبھی پھر حاضر ہوا تو آپ مجھے بتائیں گے، میں اسی شعر سے شروع کروں گا اور اپنے اکابرین کی جو مدینہ منورہ سے محبت ہے وہ محبت بیان کروں گا۔ لیکن آج تو بات چلتے چلتے درمیان میں آ گئی۔ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس نیت سے مدینہ گیا، زندگی بھی مدینے کی، موت بھی مدینے کی۔ ایک رات آرام کر رہے ہیں، میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ پاکستان لوٹ جا، وہاں ختم نبوت کا جا کر کام کر، یہاں دین کا کام کرنے والے بہت سے علماء ہیں۔ میں نے کہا نا حافظ قرآن ہونا یہ تو اعزاز ہے ہی ہے، لیکن حافظ الحدیث ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے محبوب نے حکمن فرمایا کہ واپس تشریف لے جائیے، اور اگلا جملہ سنیے گا، کس ہستی کے قول کو بنیاد بنا کے میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سنا، فرمایا جب پاکستان جائے نا وہاں میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام بھی کہنا، میرا پیغام بھی دینا۔ علماء بیٹھے، ہم سب نبی کے روحانی فرزند ہیں، کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، لیکن جسے نبی اپنی زبان سے فرمائے سبحان اللہ، جسے نبی اپنی زبان سے فرمائے۔ حضرت درخواستی فرماتے میری جان پہ بن آئی، نبی کا پیغام اور ایک دیوانے کو سنانا کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمت کر کے میں حضرت بخاری کے پاس پہنچا، میں نے بتایا بخاری حرمین شریفین سے آیا ہوں، تیرے لیے سلام بھی لایا، پیغام بھی لایا۔ حضرت بخاری نے سوچا ہوگا وہاں کسی امام کسی شیخ کا سلام اور پیغام ہوگا،
لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج اللہ کی رحمت ان پہ مہربان ہے. فرمایا کس کا سلام اور کس کا پیغام؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فرمایا بخاری تو یوں رونے لگا جیسے چھوٹا معصوم بچہ بلک بلک کے روتا ہے. ہچکی بند گئی, روتے روتے کہنے لگے حضرت حضور نے میرا نام لے کر فرمایا ہاں میاں جی فرمایا کرتے تھے نا پیار سے کہ میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا. ہاں صرف نام نہیں لیا بلکہ یوں فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. حضرت پھر رونے لگے. پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ حضرت فرمانے لگے پیغام یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ختم نبوت کے کام پہ ڈٹ جا. اس کام پہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے, عرشوں پہ خدا راضی ہے. اب ذرا میری بات کو سنیے گا, میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, اس ہستی کا قول پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, حضرت امیر شریعت ایک جملہ کہا کرتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا, خدا را توجہ میری طرف رکھیے گا, نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات. بولو یار, یہ عقل والوں کے بس کی بات. آج تسی ادھر ادھر ویکھ دو نا, میرا دل کردا بھی ادھا منٹ میں بھی منہ پیچھا کر لواں, میں بھی کی کر لواں تے تسی سارے آکھنا بھی مول صاحب تہاڈا مہمان ہل گیا. تہاڈا مہمان کی ہے؟ ہل گیا. بھی اسی ادھر بیٹھے تے پیچھا ویکھدا ہے. اللہ اکبر. تے میں جے تسی آڑے دوڑے ویکھدے ہو نا تے کام اودوں بھی خراب ہوندا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو ایک دفعہ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ. کتنا پیارا جملہ. فرمایا نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے. میری قوم سیدھی بات کی طرف کم, الٹی بات کی طرف زیادہ جاتی ہے تو فوراً ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا کہ نعوذ باللہ پھر ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ بیوقوفوں کا کام ہے, یہ جو عقل سے آری لوگ ہیں ان کا کام ہے. میں نے کہا نہیں خبردار, تجھے تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب بات میرے اکابر کی ہے, جب بات میرے بڑوں کی ہے تو تشریح بھی ہم کریں گے نا. ہاں حالات کب خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہو اور جناب تشریح کوئی اور کرے, نظریہ امام ابو حنیفہ کا ہو, مسئلہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ہو, اور میں نے کہا تشریح کوئی اور کرے, عقیدہ حضرت قاسم نانوتوی کا, حضرت گنگوہی کا, حضرت مدنی کا, حضرت تھانوی کا, حضرت لاہوری کا ہو, اور تشریح کوئی اور نہ کرے. میں نے کہا تو ماما لگتا ہے, تو تشریح کرے, میرے بڑے ہیں, تشریح بھی میں کروں گا. جب تشریح وہ کرے گا پھر فتنہ پھیلے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب ان کا خادم تشریح کرے گا پھر فتنہ نہیں پیدا ہوگا, پھر مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. میں نے کہا تجھے بتاؤ حضرت بخاری نے کیا فرمایا کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات ہے. میں نے کہا اب ہم طالب علموں کے ذمے ہیں نا کہ ہم اس بات کو کھولیں اور کھول کر آپ کو سمجھائیں. میں نے کہا سنیے گا, یہ جو انسان کا وجود ہے نا یہ 5 حواس پہ قائم ہے جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. نمبر 1 دیکھنے کی حس ہے, نمبر 2 سونگنے کی حس ہے, نمبر 3 چکھنے کی حس ہے, نمبر 4 سننے کی حس ہے, نمبر 5 سونے کی حس ہے. میں نے کہا توجہ رکھنا, اگر ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ خراب ہو جائے, ضائع ہو جائے, انسان بیکار ہو جاتا ہے. آپ دعوت ولیمہ پہ گئے, 10 کھانے ہیں, 7 والا بندہ کہتا ہے یار ہر کھانا دوسرے کھانے سے کتنا لذیذ ہے. آپ کہتے یار مجھے کیا پتا, وہ کہتا پلیٹیں بھر بھر کے تو کھا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے دراصل بیماری کی وجہ سے میرے جو چکھنے کی حص ہے نا وہ حص ضائع ہو گئی, مجھے تو پتہ نہیں لگتا میٹھا ہے کہ نمکین ہے, میں تو صرف پیٹ بھرنے کے
لیے کھاتا ہو. میں نے کہا دیکھنا ایک ہی سے ضائع ہوئی, انسان بیکار ہو گیا. اچھا یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خبر لیتے ہیں اور عقل کو دیتے ہیں. آنکھ نے دیکھا عقل کو خبر دی ہے, ناک نے سونگا عقل کو خبر دی ہے, زبان نے چکھا عقل کو خبر دی ہے, کانوں نے سنا عقل کو خبر دی ہے, ہاتھ نے چھو کے بتایا نرم ہے کہ گرم ہے سخت ہے, یہ اپنی عقل کو بتایا. میں نے کہا اب آگے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آگے دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یاد رکھنا پوری دنیا کا کافر اور سیکولر جو ہے وہ عقل پہ کھڑا ہے, وہ عقل سے آگے نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حتمی نتیجہ آخری نتیجہ عقل ہے. جو عقل نے کہہ دیا وہی صحیح ہے, جو عقل نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے, جو عقل نے نہیں مانا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یاد رکھنا مسلمان کے لیے سب کچھ عقل نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے لیے عقل سے بھی آگے ایک جگہ ہے جسے وحی خدا کہا جاتا ہے, جسے قرآن کہا جاتا ہے, جسے نبی کا فرمان کہا جاتا ہے, جسے دین اور شریعت کہا جاتا ہے. کبھی تو علماء فرماتے ہیں اگر دین کی بات عقل میں آئے تو بھی دین ہے, عقل میں نہ آئے تو بھی دین ہے. ہاں عقل غلط ہو سکتی ہے لیکن دین غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت بخاری نے فرمایا اگر تو عقل پہ کھڑے رہے پھر تمہیں ڈر لگے گا کبھی ہتھ کڑی کا, کبھی جیل کا, کبھی مال کا, مار کھانے کا, کبھی بچوں کا خیال آئے گا. لیکن جب عقل سے آگے آؤ گے نا پھر تمہیں نظر آئے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پھر تمہیں سمجھ آئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, پھر تمہیں سمجھ آئے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, پھر تمہیں سمجھ آئے گا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, پھر تمہیں سمجھ آئے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نے کہا پھر سمجھ آئے گا نماز اچھی اگر عقل پہ کھڑے رہے پھر سمجھ نہیں آئے گا. عقل سے آگے آؤ گے نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مارو. میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت بخاری نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ بولو یار, صحیح کہا یا غلط کہا؟ اللہ اکبر. عقل والے ختم نبوت کا دفاع اور نبی سے محبت کر سکتے؟ میں کبھی عقل آڑیاں نو تے عقل داڑھی نہیں رکھن دیندی تے ختم نبوت دا دفاع تے بڑی دور دی گل ہے. اللہ اکبر. عقل والوں کو تو عقل سود نہیں چھوڑنے دیتی, سری پتا ہے کہ حرام ہے, اللہ کا اعلان جنگ ہے. میں نے کہا عقل والے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, میں نے اپنے وقت میں بات کو سمیٹنا ہے. اگر میری تمہید عنوان سمجھ آیا تو ایک دفعہ محبت کا اظہار کیجئے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب میں اس پہ مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. حضرات علماء بڑے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ان سے نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں 1880 ہے کتنا؟ 1880 میں کیا ہوا تھا؟ علماء نہیں بولیں گے. 1880 میں کیا ہوا تھا؟ تسی مولوی سن قبرے لا چھڑے. اللہ اکبر. لیکن یہ نہیں پتا کیوں 3 لاکھ جلسے چلا کے حضرت اخیر تے خلاصہ کی نکل ہے سنا کہندا چس آ گئی. آ گئی ہے چس آ گئی ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو استاد جی مولانا منیر منور صاحب باتیں فرما رہے تھے نا, یہ ایسی باتیں ہیں, ایسی باتیں ڈھونڈنے سے بھی تلاش کرو گے تمہیں کوئی مولوی بھی نہیں بتائے گا. یہ اتنی قیمتی باتیں, لیکن جب ٹیکہ لگتا ہے نا کسی جیل میں دا کسی غام دی دا تو پھر تڑپ دے دوڑ دے مولوی صاحب کو آندے نے مولوی صاحب ہن کوئی ٹکور دسو. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ وہ ٹکور تھی جو بندے کو بچاتی ہے, جو بندے کو کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. لیکن تو جناب 70% مجمع یہی دعا کر رہا سی بھی چھیتی بیان ختم ہو جائے, چھیتی بیان. مولانا حضرت کو لے کے آئے نا, فرمایا کہ صرف آدھا گھنٹہ. میں نے کہا بھائی میں حضرت کا شاگرد بھی ہوں, میں نے حضرت سے تفسیر پڑھی ہے. میں نے کہا ایسی ہستیوں کے لیے تو 3 گھنٹے چاہیے. کتنے گھنٹے چاہیے؟ 3 گھنٹے. پھر بندے کو 3 گھنٹے میں یوں سمجھاتے ہیں پھر شیطان 30 سال بھی لگا رہے تے کامیاب ہو سکتا. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. 1880 میں ایک بدبودار شخص عقل کا مارا ایک آنکھ سے کانا. اب تو یاد رہے گا نا
ایک جیب میں مٹی اور ایک میں گڑ کی ڈھیلی، مٹی کی ضرورت پڑتی تو گڑ نکالتا، گڑ کو ضرورت پڑتی تو مٹی نکالتا۔ میں نے کہا انگریز کا ملازم تھا 10 روپے پہ، انگریز سمجھ گیا یہ ہمارے معیار پہ پورا اترے گا، کیوں؟ ہمیں انتہائی کمینہ اور بیوقوف شخص چاہیے، اور اس سے زیادہ بیوقوف اور کمینہ شخص ہمیں اور کوئی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، اس سے دعویٰ کروایا۔ اس نے سب سے پہلا دعویٰ کیا کیا 1880 میں کہ نعوذ باللہ میں مجدد ہوں، سب کہہ دو استغفر اللہ۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا، کہنے لگا میں تو مہدی ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں تو مسیح موعود ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ ذلی بروزی جو کہ شریعت کے اندر اصطلاح ہی کوئی نہیں ہے، اس نے وہ دعویٰ کیا۔ چلتے چلتے 1884 4 سال لگے۔ بھائیو تھوڑی سی تو تاریخ یاد رکھا کرو نا۔ 1880 میں اس نے اپنے کام کا آغاز کیا، 1884 میں اس بدبخت نے وہ دعویٰ کیا ہے جو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم کیا کہنے لگا کہ نعوذ باللہ میں محمد ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ جو جاگ رہے ہو ایک دفعہ کہہ دو، مل کے کہہ دو استغفر اللہ۔ میں کہ اپنی شکل ویخ تے اپنی عقل ویخ۔ پنجابی سمجھ آندی ہے؟ لاہوریاں ساڈے نوں بہت ہی آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میں کہ جناب شکل ویخ تے عقل ویخ، صورت ویخ تے سیرت ویخ۔ او کنجرا آ تجھے بتاؤں محمد کسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ ہوڑی پڑھو، صلی اللہ اس نظریے سے پڑھو۔ یہاں سے پڑھیں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں گے حضور سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تشریف فرمائے ہیں، اہل علم لوگ تشریف، میں تو طالب علم ہوں۔ یہ بعض دفعہ نا لوگ صوفی بن جاندے نے۔ کی بن جاندے نے؟ ایویں صوفی۔ او جی مولوی صاحب نے مسیتے بیٹھ کے انہوں کنجر کہتا، میں کہ بھی کنجر نوں کنجر نہ کہیے تو اور کی کہیے۔ اور یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے میرے محبوب کی ذات پہ حملہ کیا اور روضے میں میرے محبوب کو پریشان کیا۔ میں نے کہا اس کی جتنی گت بنائیں گے گنبد خضرا کا مقیم اتنا ہی خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں اللہ نے دکھا دیا۔ لاہور میں قبر کھلی نا، حضرت بخاری کے بیٹوں سے زیادہ تو ان کی گت کو نہیں بناتا تھا۔ میں نے کہا 27 سال کے بعد قبر کھلی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ہون حاجی نہ بنو، میں کہا اے میں بلا بیجا صوفی نہ بنو، ایک دفعہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی آئیے، میں نے اپنا عنوان ابھی میں نے تمہید دی ہے، میں انشاءاللہ منٹ صرف 15 باقی ہیں، میں نے اپنے عنوان کو سمیٹنا بھی ہے۔ آؤ میں تعارف کرواؤں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ والضحی۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما ذاق البشر۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم
الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن سن کے ایمان تازہ ہوا؟ جن کا ایمان تازہ ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ کہنا مولوی صاحب ایمان تے تازہ ہویا پر سمجھ مولویاں نو آئی ہے، سمجھ کے نہ آئی ہے چونکہ سانو تے ترجمہ آندا نہیں تے میں کہا سوچنا چاہیے نا انگلش آوے، ریاضی آوے، سائنس آوے، کمپیوٹر آوے، ٹچ موبائل آوے تے نہ آوے تے قرآن دا سمجھ نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ کہنا مولوی صاحب کتھے پھردے ہیں؟ سمجھ تے دور دی گل ہے، سانو تے نادرا بھی نہیں آندا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میری قوم کی حالت اب یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے لوگوں مغرب کی نماز ہو گئی ہے، جو انتظار میں ہو بیان سننے کے لیے وہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تے لوگ گھراں بیٹھے ہوندے مولوی نماز پڑھ لین تے پھر چلیں گے۔ نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ جلسہ نہ سنا تو رب نہیں پوچھے گا کہ فلاں مدرسے میں جلسہ ہوا تھا، مولانا خلیل صاحب نے جلسہ رکھا تھا، کیوں نہیں گئے؟ لیکن اگر نماز نہ پڑھی تو رب پوچھے گا، نماز نہ پڑھی تو رب پوچھے گا۔ میں کہا ساری رات 3 بجے تائیں عاشق رسول اے ہاتھ لاندے نے دونے تے سویرے فجر ویلے انج پے ہوندے نے کہ اللہ دی پناہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اپنے عنوان اور اپنی بات کو سمیٹوں۔ میں نے کہا بھائی کم از کم ناظرہ قرآن تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ اللہ دنیا کی عزتیں بھی دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ میں نے کہا چلو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے، مفہوم سنا دینا میرا کام ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے نبی کا شان کیا ہے؟ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شرازی آ گئے، یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشْرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا وَزُرِقْتُ۔ قصہ مختصر۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے۔ میں نے کہا اس ظالم نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ۔ میں ایک مثال حضور کی دوں گا اور اسی کانے کی دوں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ صحابہ کے واقعات تو ویسے ہی الحمدللہ ان کے کیا کہنے، لیکن جب کسی اللہ والے کی زبان سے گزر کے قلم سے گزر کے آئے تو اس میں اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو حضرت نے واقعہ لکھا، جلدی کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ 10 منٹ ہو گئے اور 10 رہ گئے، کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ایک نوجوان تھا، عشق مجازی کا بیمار تھا، یعنی کسی عورت پہ عاشق تھا، اللہ اکبر، اس سے عشق کرتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسے نبی آئے ہیں کہ آسمان کا چاند سورج ستارے بھی ان کے قدموں کا مقابلہ کر سکتے۔ انہوں نے کہا یار ویکھنا تے چاہیے نا۔ چل پڑا۔ جب حرم میں پہنچا نا، میرے محبوب کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اگر سبحان اللہ کہو تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
قدموں میں بیٹھا. میرے محبوب نے پوچھا تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے تو کچھ اور تھا، اب مجھے غلام محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا، کچھ عرصہ میرے محبوب کی خدمت میں. اللہ کے نبی جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے قوم کو پیغام دوں، تبلیغ کروں، ان کو بتاؤں، وہ بھی آ کے چہرہ بھی دیکھیں، کلمہ بھی پڑھیں. سبحان اللہ. چل پڑا. قبیلے میں خبر پہنچ گئی کہ وہ نوجوان جو کئی مہینوں سے غائب تھا نا، وہ واپس آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ جی چلو میں بات پوری کر دیتا ہوں. انشاءاللہ بیان پھر ادھار رہا ہے انشاءاللہ. حضرت بس آگے میں اپنی بات پوری کروں گا. میرے توجہ ہے آپ حضرات کی ماشاءاللہ. یہاں ہو جاؤ. بات السلام علیکم. بات پوری کر لیں جی، اجازت ہے؟ جی جی ضرور. ماشاءاللہ جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ. حضرت کو پتہ چلے تھا، ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا وہ نوجوان چلا نا تو قبیلے میں خبر پہنچ گئی، پھیل گئی کہ وہ نوجوان جو کئی مہینوں سے غائب تھا نا، وہ واپس آ رہا ہے. اب اس کی وہ جو سہیلی تھی نا، جس سے وہ محبت کرتا تھا، عشق مجازی کرتا تھا، وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھی بڑے فخر سے کہتی ہے دیکھنا پہلے گھر نہیں جائے گا، پہلے میرے دروازے پہ آئے گا. میں نے کہا بھول جا اب تیرے دروازے پہ. کہتی مولوی تو کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا میں آ تو گیا ہوں لیکن مسئلہ حل کر کے جاؤں گا. کہتی کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے کہا یاد رکھ جو عشق مجازی کا بیمار ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتا، بے حیائی ہوتی ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے. حضرت تشریف لے آئیں. بس میں نے جو عنوان چھیڑا نا، میں اس پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات ہے. میں اس پہ ایک مثال دے دوں تاکہ عنوان پورا ہو جائے. ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. زیادہ دور نہیں چلتے. 16 مئی 1937 مدراس انڈیا کی فوج میں، انگریز کی فوج میں ایک مسلمان ہے جس کا نام غازی میاں محمد شہید ہے. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. 28 سال کا کڑیل جوان. کتنے سال کا؟ اور چہرے پہ پوری داڑھی. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں نا جی، وہ نوکری ہے، ملازمت ہے. میں نے کہا انگریز کا ملازم ہے، مجبوری تھی ڈیوٹی کے وقت ان کا لباس پہننا. ڈیوٹی کے بعد سنت والا لباس پہنتا اور سر پہ پگڑی باندھتا. سب سے محبوب مشغلہ نعت سننا تھا، نعت پڑھنا تھا. سبحان اللہ. سب مسلمان سپاہیوں کو پتا تھا کہ عصر کے بعد فلاں جگہ پہ غازی محفل حمد و نعت سجاتا ہے. حسب معمول وہاں پہ سب جمع ہیں. میرے بھائیو حضرت بخاری کے جملے اور قول کو سمجھنا. ایک ہندو وہاں سے گزرا، اس نے کہا میں نے تمہارے نبی کی نعت یاد کی ہے، سناؤں؟ سنا. وہ سنانے لگا. ایک ہندو اور گزرا جس کا نام چرن داس تھا. اس ظالم سے برداشت نہ ہوا، اس نے اس ہندو کو روکا. غازی کہنے لگا تجھے تکلیف ہے، سنا وہ رہا ہے، سن ہم رہے ہیں. اب اس پہ اسے ثواب ملے گا نہیں ملے گا یہ لمبی بات ہے، حضرت تشریف فرما ہے. بس میں مثال دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. خیر غازی نے اسے روکا. اس ظالم نے آگے سے میرے نبی کی توہین کر دی. غازی کہنے لگا او چرن داس سن لے، ہمارے ہاں ایک ہی اصول ہے،
ہے اس دھرتی پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا توہین سننے والا رہتا ہے۔ بھائیو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پاس ریاست نہیں تھی، ہمارے پاس قانون نہیں تھا، ہمارے پاس عدالتیں نہیں تھی۔ آج میں آپ کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ میں نے کہا آج شعار اسلام میں سے اگر کوئی کسی کی توہین کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لیں، ہمیں عدالت اور قانون کا رخ کرنا چاہیے۔ آج اللہ نے ہمیں ریاست بھی دی ہے، آج اللہ نے ہمیں قانون بھی دیا ہے۔ خیر میرے بھائیو توجہ رکھنا، وہ چلا گیا، حوالدار کو جا کے بتایا، وہ بھی ہندو تھا، اس نے بھی سنی انسنی کر دی ہے۔ غازی سمجھ گیا یہ بات یوں بننے والی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھی، رب کے سامنے دامن پھیلا دیا، اللہ تو جانتا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ بیرک سے گن اٹھائی، لوڈ کی ہے، چرنداز کی طرف چلا، وہ بھی پہرے پہ تھا، اس نے دیکھا، اس نے اپنی گن کو سیدھا کیا، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا غازی نے فائر کیا، اسے جہنم واصل کیا، دوڑے نہیں، اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے اس کے گندے منہ پہ مارنا شروع کیا، کہا اس گندی زبان کے ساتھ، اس گندے منہ کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی نا۔ اللہ اکبر، ہاں گرفتار ہو گئے، 4 مہینوں میں سزائے موت ہو گئی۔ میں بالکل اختصار کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اب ذرا سنیے گا، پہلی پیشی ہے، پہلی پیشی کے اندر اللہ اکبر وکیل اپنے ساتھ 18 لوگوں کو لے کر گیا، کہنے لگا جج صاحب میرے موکل نے جوش میں آ کے مارا، اس نے نبی کی توہین کی ہے، اسے جوش آ گیا، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس نے جوش میں مارا تو سزا کم ہو جاتی، سزائے موت سے بچ جاتے۔ میں نے کہا اگر عقل والے ہوتے، میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کام بھی کر لیا، جان بھی بچا لو، لیکن اسے پتا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں انہیں پتا تھا ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، اور جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ وکیل کو کہنے لگا جج کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی 18 بندے لایا ہوں، 3 ڈاکٹر ہیں اور 15 بندے اور ہیں۔ اس سے پہلے کہ جج کچھ لکھتا میں نے کہا وہ دیوانہ دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل بھی جھوٹا، یہ 18 کے 18 بندے جھوٹے، میں نے جوش میں نہیں مارا، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے۔ اس لیے تو حضرت بخاری نے کہا نا نبی سے محبت اور نبی کی ختم نبوت کا دفاع یہ عقل والوں کے بس کی بات ہے۔ میرے بھائیو وکیل تو وکیل تھا، پھر اس نے بات بنائی، کہتا میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا، اس کے پاس بھی گن، اس کے پاس بھی گن، اس نے بھی لوڈ کی، اس نے بھی لوڈ کی، گولی اس نے پہلے چلا دی، اگر وہ چلا دیتا تو میرا موکل شہید ہو جاتا۔ اس نے اپنے دفاع میں مارا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جاتی، اگر جج اسے لیتا سزائے موت سے بچ جاتے۔ میں نے کہا اب تک جو زبان نہیں بولی وہ ضرور بولے گی۔ اللہ اکبر، جب جج نے یہ بات سنی اور یہ دلیل بھی مضبوط ہے کہ اپنے دفاع میں مارا، غازی سمجھ گیا۔ غازی پھر دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل پھر ایک بار جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، اللہ کی قسم میں نے آمینہ کے لال کے دفاع میں مارا ہے۔ جج کہنے لگا بھی آخری تمنا تے آخری میری گل۔ جج کہنے لگا سزائے موت ہو گئی، 28 سال کا جوان ہے، کہتے تیری آخری تمنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جان، الفاظ سنیے گا، رات کو اپنے بستر پہ بھی لیٹو گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کہنے لگا جج میری آخری تمنا یہ ہے حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پلانے والے آقا ہوں، پینے والا غلام ہو۔ اگر سمجھ نہیں آئی پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ آئی تو پھر سبحان اللہ کہہ دو۔ سب کی یہ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ اس پورے مجمع سے حضرت کی موجودگی میں صرف 5 بندے ایسے چاہیے جن کے چہرے پہ پہلے سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی نہ ہو، وہ کھڑے ہو کے وعدہ کریں کہ آج عقل سے آگے گزریں گے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پہ آئیں گے۔ ہمت کرو، 5 سے زیادہ بھی ہو جائے تو ماشاءاللہ، ہمت کرو ہمت کرو، حضرت دعا فرمائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیچھے سے وہ آخر تک کھڑے ہو جائیں، آخر تک کھڑے ہو جائیں جنہیں حضور سے یہ جامع کوثر چاہیے۔ نعرہ تکبیر!